عام طور پر جب ہم کسی لیڈر یا رہنما کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیسی تصویر ابھرتی ہے؟ مطلب شاید کسی مصروف چوراہے پر کھڑا وہ ٹریفک پولیس والا جو مسلسل سیٹیاں بجا کر اور ہاتھ ہلا کر گاڑیوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ہر طرف بس شور، ایکشن اور واضح احکامات۔ ہاں، تو ہم نے یہ مان لیا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب ہی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر حرکت نہیں کر رہا یا احکامات کی بارش نہیں کر رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کام ہو ہی نہیں رہا۔ ہم ہر چیز کو ٹھوس اور اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم لیڈرشپ کے ایک بالکل الٹ اور حیران کن زاویے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس وہ دی سائلنٹ شیپرڈ اینڈ دی انفینٹ سرکل، یعنی خاموش چرواہا اور لامحدود دائرہ کے کچھ قدیم مشرقی اقتباسات ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ موضوع ہے نا؟ تو آئیں اس معمے کو سلجھاتے ہیں کہ کیا سچی قیادت واقعی مسلسل شور اور کنٹرول کا نام ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر غیر مرئی ہے؟ دیکھیں، ان تحریروں کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ آپ سچی قیادت کو صرف شور یا ظاہری ایکشن تک محدود نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل پس پردہ رہ کر چیزوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ ان پرانی تحریروں میں ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ہزاروں بھیڑوں کا کوئی مرکز نہ ہو تو وہ ہوا میں اڑتے خشک پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ بالکل، پتوں کی طرح۔ لیکن جو سمجھدار نگہبان ہے وہ ان پر طاقت استعمال نہیں کرتا، وہ شور نہیں مچاتا، وہ بس پانی کی طرح خاموشی سے چلتا ہے۔ اب یہاں آ کر میں تھوڑا سا الجھ جاتا ہوں۔ اچھا، کیوں؟ کیا کنفیوژن ہے؟ مطلب اگر ہم اس بات کو آج کے دفتری ماحول پر لاگو کریں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مینیجر بس اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہے اور ٹیم کو جو مرضی آئے کرنے دے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ خاموشی کا مطلب کچھ نہ کرنا یا سستی ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہاں بات مائکرو مینجمنٹ سے بچنے کی ہو رہی ہے، یعنی ہر چھوٹی بات میں دخل نہ دینا۔ اچھا۔ جب کہا جاتا ہے کہ لیڈر پانی کی طرح ہے تو اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی دھکا دینے کے بجائے لوگوں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک ایسا نظام اور ماحول بنا دیتا ہے جہاں ٹیم کا کام خود بخود اپنی منزل کی طرف بہنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی نشیب کی طرف اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اچھا، تو وہ زبردستی راستہ بناتا نہیں ہے بلکہ خود ایک ایسا ہموار راستہ بن جاتا ہے جس پر چلنا سب کو فطری لگے۔ بالکل صحیح سمجھا۔ مرکز کے خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کا ویژن اتنا واضح ہو چکا ہے اور اس نے ایسا بہترین سسٹم بنا دیا ہے کہ اب اسے ہر قدم پر، یعنی ہر چھوٹی بات پر ہدایت دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ چیزیں خودکار طریقے سے چل رہی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن چلیں مان لیا کہ لیڈر پانی کی طرح نرم اور خاموش ہے، تو وہ قافلے کو عملی خطرات سے کیسے بچاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ تحریر میں لکھا ہے کہ لیڈر ہجوم کو جنگل کے درندوں سے بچانے کے لیے ہتھیاروں کے بجائے اپنے آسمان جیسے وسیع اور گہرے شعور کا استعمال کرتا ہے، اور وہ اتحاد کو رسیوں سے باندھنے کے بجائے ایک بیج کی طرح اگاتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ باتیں سننے میں تو بڑی فلسفیانہ لگتی ہیں، لیکن عملی دنیا میں کیا سب سے بہترین لیڈر کسی سائے یا بھوت کی طرح ہوتا ہے جس کا وجود ہی محسوس نہ ہو؟ ارے نہیں، وہ بھوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر بہت گہری ہوتی ہے۔ آسمان جیسا وسیع شعور ہونے کا عملی مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر خطرات کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ ایک ایسا محفوظ اور پرسکون کلچر بناتا ہے جہاں ٹیم کسی بڑے بحران کے آنے سے پہلے ہی خود کو ٹھیک کر لے۔ اور جہاں تک وہ رسیوں کی بات ہے تو آپ کسی کو زبردستی ڈرا دھمکا کر کتنی دیر جوڑے رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے زیادہ دیر تک تو نہیں۔ خوف کی رسی تو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ بالکل، اسی لیے تحریر کہتی ہے کہ اتحاد کو بیج کی طرح اگانا چاہیے، یعنی بہترین لیڈر اپنی ٹیم کے اندر مشترکہ اقدار اور سوچ کا بیج بو دیتا ہے۔ تاکہ وہ قدرتی طور پر پنپے۔ ہاں، جب لوگ اندر سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ایک مضبوط درخت بن جاتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ کام مکمل ہونے پر قافلے کے ہر شخص کو یہی لگتا ہے کہ ہم نے یہ سب خود کیا ہے۔ ارے واہ، مطلب کوئی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اسے مجبور کیا گیا تھا؟ جی بالکل،
طاقت کا سب سے بہترین استعمال یہی ہے کہ اسے پسِ پردہ رکھا جائے، لوگوں کو بااختیار بنایا جائے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ نکلا کہ سچی طاقت دھونس زمانے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانے میں ہے جہاں لوگ فطری طور پر اپنا بہترین کام کر سکیں۔ بالکل 100%۔ شروع میں ہم نے اس ٹریفک پولیس والے کی بات کی تھی جو سیٹیاں بجا کر ٹریفک کنٹرول کرتا ہے، لیکن شاید سب سے بہترین نظام وہ ہے جہاں سڑک اور چوراہے کا ڈیزائن اتنا زبردست ہو کہ ٹریفک خود بخود روانی سے چلتی رہے اور کسی پولیس والے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک بات بڑی شدت سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر سب سے عظیم لیڈر وہ ہے جس کی موجودگی میں لوگوں کو لگے کہ انہوں نے ساری کامیابی اپنی محنت سے خود حاصل کی ہے، تو آج ہم اپنی جن آزادانہ کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کتنی دراصل پس پردہ کسی اور کی خاموش رہنمائی کا نتیجہ ہیں۔